SHQ रेडियो एक्टिव पे आपकी और मेरी मुलाकात होती रहती है और SMIU कैसर फेसबुक पेज पे भी। ब्रीफ वीडियो है, बात करेंगे अपने बच्चों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से। मैं कोचिंग की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं ट्यूशन की बात करने जा रहा हूं। आपने देखे होंगे आजकल ऐड आ रहे हैं बड़े टीवी पे, टेस्ट मैचेस में, क्रिकेट मैचेस में, हर एक में, कि हम छोटे बच्चे को ही ट्यूशन पे ले लेते। और हमने देखा है कि तीसरी से दूसरी से बच्चा ट्यूशन जा रहा है, किसी मैम के घर जा रहा है या किसी सर के घर जा रहा है, और अब बाकायदा रेगुलर ट्यूशन दूसरी तीसरी के बच्चे के लिए, पहले क्रैश में, उसके बाद ट्यूशन। इससे पहले कि इसके असरात क्या होंगे उसकी जानिब आऊंगा। अगर दूसरी से ही बच्चा तीसरी से ट्यूशन जा रहा है तो स्कूल की रेलेवेंस क्या रही उसके साथ, हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्कूल। फिर घर में माहौल कैसा बनता है कि स्कूल के मास्टर को तो कुछ नहीं आता, इसको ट्यूशन जाना पड़ेगा। और ध्यान दो ट्यूशन की तरफ, स्कूल की तरफ कम, स्कूल के टीचर की तरफ कम। तो हम अपने बच्चे के दिल में ये बात डाल रहे हैं कि स्कूल हाजिरी के लिए और इम्तिहान के लिए, ये दूसरी तीसरी के बच्चे की बात कर रहे हैं, और पास होना है और पढ़ना है तो ट्यूशन पे पढ़ना है। ये हमारे दिल में बात डाली किसने? बच्चे ने तो नहीं कहा मैं ट्यूशन जाऊंगा। हमने बच्चे की जहानत पे शक क्यों किया, इसका हमें आइडिया नहीं है। हमने देखा लोग कर रहे हैं, और देखा कि एडवर्टीजमेंट अखबार में, टीवी पे, यहां वहां आ रहे हैं कि ट्यूशन भेजना चाहिए बच्चे को, तो हम भी भेजने शुरू हो गए बच्चे को ट्यूशन। अब दूसरी जानिब आते हैं, हमने कहा स्कूल की अहमियत नहीं है, ट्यूशन की अहमियत है। तो क्या ट्यूशन में वो इनको फुटबॉल और क्रिकेट खिलाते हैं, क्रिकेट रन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, बाकी चीजें कराते हैं। ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो स्कूल जाना है, और हमने बच्चे को कहना है स्कूल अहम है, लेकिन शायद हम उसके दिल में छोटी उम्र से डाल रहे हैं। पहले बड़ी से डाला करते थे, स्कूल और कॉलेज में कुछ नहीं आता किसी को, अब छोटी उम्र से उसके दिमाग में अहमियत ट्यूशन की है। ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है, नंबर लाने हैं, कंपटीशन में रहना है, आपकी ग्रोथ हो जाना हो, आपको जिंदगी में सीखें या ना सीखें, आप इकट्ठे उठ बैठ के खेलना बच्चों के साथ सीखें ना सीखें, आप लंच में गुल मिल जाना, शेयर करना, और वो चीजें उनकी परवाह नहीं है हमें। तुम कितने नंबर लाता है, परसेंटेज क्या, उसकी परवाह है, ध्यान उस तरफ। तो मैंने कहा एक स्कूल की इंपॉर्टेंस अंडरमाइन, स्कूल के टीचर की इंपॉर्टेंस अंडरमाइन, और साथ में दूसरी जानिब ये कि ओवरऑल ग्रोथ तो ट्यूशन सेंटर करेगा नहीं, उसने आपको सब्जेक्ट पढ़ाने, सब्जेक्ट पढ़ाए, और उसके बाद जब तीसरी से आपने ये शुरू किया, अब जब 10वीं में पहुंचे तो आपको मैट्रिक का फॉर्म भरना नहीं आता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, आप लोग समझेंगे बहुत से मजाक है, और मैं कमेंट जानता हूं लोग फिर क्या करते हैं। नहीं आता है, अपना इनिशिएटिव नहीं रहा बच्चे के पास, अपनी थिंकिंग नहीं रही बच्चे के पास, अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं रही बच्चे के पास, उसको माँ बाप ने स्पून फीड करना सिखाया तीसरी क्लास से, तो आगे जाके वो क्या करेगा? नोट्स है ना, और वो पढ़ने का तरीका, क्रैम करने का, पढ़ने का, इम्तिहान पास देने का, परसेंटेज के लिए। गेम वही रही ना लाइफ में। जब गेम वही रही आपकी लाइफ में, मेरे बच्चे की लाइफ में, तो ओवरऑल ग्रोथ तो नहीं होगी ना। और वो कैसे इज्जत करेगा स्कूल के टीचर की, स्कूल के सिस्टम की, कॉलेज के सिस्टम की तो बात की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोगों ने नेसेसिटी मान लिया, अब मैं ट्यूशन की बात कर रहा हूं। अब जब हमने बात की बच्चे की सिर्फ ट्यूशन की और नंबर लाने की और कंपटीशन की, उसके दिमाग में ही डालते रहे। बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत पे क्या असर होगा, इसका सोचा हमने नहीं सोचा। स्कूल तो जाना ही है, फिर ट्यूशन भी जाना है, तो उसकी नशोनुमा कैसे होगी, वो कितना प्रेशर में रहेगा, और फिर कोई गलत हरकत कर जाए, कोई गलत आदत अपना ले, उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका और मेरा है। हम मानने को तैयार नहीं, हम बड़े हैं, हम ज्यादा अक्लमंद हैं, हम मानने को तैयार नहीं, और हम सब, मेरे समेत, हम माशरे की हर चीज के एक्सपर्ट हैं, सबके सब। इसलिए किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन हमने कभी लेनी नहीं है, ये एक बात। दूसरी बात, मैं फिर से वहीं जा रहा हूं, कंपटीशन, ट्यूशन, नंबर, परसेंटेज। ये छोटा बच्चा तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी का ये सह रहा है,
اس کے ذہن پہ اثر پڑ رہا ہے. دا چائلڈ ول بریک. یہ سوچیے اس کے بارے میں. نہیں سوچیں گے, سمجھیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے. دیکھیے جی, وہ زمانہ تھا جب بچہ جاتا تھا کسی ٹیچر کے پاس پڑھنے, کیونکہ وہ میتھ میں ویک ہے, وہ انگلش میں ویک ہے, کسی سبجیکٹ میں, ایک سبجیکٹ کے لیے, یا کسی کے گھر ٹیچر ہوتا تھا اس کو وہ ایک سبجیکٹ پڑھاتا تھا, اس میں کمزور تھا. یا کچھ لوگ جاتے تھے 2-4 سبجیکٹ پڑھنے مل کے کسی ٹیچر کے پاس, وہ اس سبجیکٹ میں کمزور تھے. آج کمزوری کی تو بات ہی نہیں رہی. ہم نے جانا ہی نہیں بچہ کتنا قابل ہے. ہم نے کہا ٹیوشن مسٹ ہے کیونکہ تمہیں نمبر لانے ہیں. کیا وہ خود نہیں لا سکتا؟ اسکول میں پڑھ کے لا سکتے ہیں, بہت سے بچے اچھے نمبر لا سکتے ہیں. جہاں وہ ٹیچر ان کا انیشیٹو ڈیولپ کرتا ہے وہ خود کام کرتے ہیں, مگر ہم نے وہ کل کر دیا. اور ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کا انیشیٹو کل ہو, جو اسے فیڈ کیا جائے وہی وہ ریپروڈیوس کرے. آئی گئی بات. پہلے سماج میں ایک چیز تو ہو چکی ہے, ہم نے دیکھنا اور سننا چھوڑ دیا ہے, بڑے ہو یا چھوٹے ہوں چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جو موبائل ہے وہ ہمیں کہتا ہے, ہم آبزرو کچھ نہیں کرتے ہیں. آبزرویشن تو ہماری ویسے ہی ختم ہو گئی. سننے کی قوت ہم میں رہی نہیں تھی, وہاں بھی بڑے ایشوز ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں بڑے کامیاب لوگ ٹی وی پہ آ کے, باقی اخباروں میں بھی اخبار آتے ہیں, ٹی وی کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس میڈیا کا پہ, بچوں پہ بڑوں پہ, کہ ہم شروع سے ٹیوشن کر رہے ہیں, ہمارے والے بچے کو کر دیجیے. کوئی کہہ رہا ہے کوڈنگ کے بغیر دنیا نہیں چلے گی, کسی حد تک صحیح ہے, اتنا بھی نہیں ہے. تو ان سے پوچھیے کہ آپ کتنے ٹیوشن سینٹر گئے, آپ تو اتنے کامیاب ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ یہاں سے گول مول کے شراب کا ایڈ بھی کر رہے ہیں, پان مسالے کا بھی کر رہے ہیں, ویسے باقی چیزوں کا بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے ٹیوشن سینٹر کے ایڈ بھی کر دیے, کوڈنگ کے بھی کر دیے. آپ کا پیمانہ پیسہ ہے, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کام کا پیسہ مل رہا ہے. یو ڈونٹ بلیو ان اٹ, یو ڈونٹ ٹرسٹ اٹ یورسیلف, بیکاز یو نیور وینٹ ٹو ٹیوشن اینڈ یو آر سکسیسفل. کیونکہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کچھ رسک لیے, کچھ فیصلے لیے, کچھ انیشیٹو لیے اور اپنے پہ بھروسہ کیا. یہاں سارا بھروسہ آپ چھین رہے ہیں بچے کا. اس کو ہر چیز کے لیے کسی کے پاس جانا ہے تاکہ وہ اس کو گائیڈ کرے, اس کو سمجھائے, پھر وہ اس راستے پہ چلے. گائیڈنس بری بات نہیں ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے کب لے گا. جب وہ تیسری سے ٹیوشن جا رہا ہے, وہ سارے سبجیکٹ ٹیوشن میں پڑھ رہا ہے, تو اس کا برین ویسے ہی چلے گا اور کنٹرول انوائرمنٹ میں رہے گا, وہ دوسرے کے قبضے میں رہے گا جو اسے چلائے گا, اور اسے اس دوسرے کی تلاش پوری زندگی رہے گی. جب فیصلہ لینے کی بات ہوگی, جب کچھ نیا کرنے کی بات ہوگی. اگر کسی کو برا لگ رہا ہے, I don't mind it. You may have a better opinion. I have nothing against it. مگر چھوٹے بچے سے ٹیوشن آپ شروع کرا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں بچے کو, اور کیا امید کر رہے ہیں اس سے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, اس پہ پریشر بڑھا رہے ہیں, وہ پس رہا ہے اس پریشر کے اندر. ایک سائڈ سے وہ 95% نمبر لا رہا ہے جس پہ بھی ماں باپ ناراض ہیں, اور دوسری جانب سے 100% اس کی اندر کی چیز جو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اسکول ٹو ٹیوشن, ٹیوشن ٹو اسکول, اینڈ اونلی مارکس. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ بڑی ڈیولپمنٹ کراتے ہیں ٹیوشن سینٹر والے, ہم فلنتھراپی کر رہے ہیں. سب جھوٹ, کوئی فلنتھراپی نہیں. کوئی سر ہیں یہ کمال کے ہیں, یہ خدمت کر رہے ہیں, وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اس سے. وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے, وہ اپنا کام کریں, اچھا کر رہے ہیں, مقابل پیسہ کمائیں, لیکن یہ نہ ہمیں بیچیں کہ خدمت خلق ہو رہی ہے. اور ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ تیسری, چوتھی, دوسری کے بچے کو ٹیوشن جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے ٹیوشن جانے کی, اور کیا ضرورت ہے تیسری, چوتھی, پانچویں, آٹھویں, نویں میں اس کو 99% نمبروں کی. بالکل نہیں. اس کو ضرورت ہے پیار محبت کی, گھر میں اسکول کے ماحول کی, دوستی کی, کھیل کود کی, پڑھائی کی اس کے ساتھ. صرف مارکس اینڈ کمپٹیشن کی نہیں, وہ بھی ٹیوشن کے ذریعے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ بچے میں کوئی قابلیت نہیں ہے اگر وہ ٹیوشن نہیں جائے گا. میرا ماننا ہے بچے میں بہت قابلیت ہے, ٹیوشن جائے یا نہ جائے. آپ کو قابلیت چینلائز کرنی ہے ماں باپ کو گھر میں, اور اسکول کو اس کو راستہ دکھانا ہے. اسکول پہ بھروسہ نہیں کیا, ماں باپ بیٹا ہی نہیں دیا, مگر ٹیوشن چلا دیا. اور یہ اپنے بارے میں سوچیں, میرے بارے میں, کسی کی. اگر ہمارا برین موٹرائز کیا گیا ایک ڈائریکشن میں اور کنٹینیوسلی برین واشنگ ہوتی تھی اسی سینس میں, پہلے پیرنٹس سے شروع ہوئی, ان کی ہوئی,
پھر انہیں ہماری شروع کر دی یا بچے کی شروع کر دی، تو بچے کی گروتھ کیا ہوگی، کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی بچے کی. اور وہ دن دور نہیں ہے جب وہ اکتا جائے گا اور اس سے پھر میں کہہ رہا ہوں بہت سی بری چیزوں کی طرف چلا جائے گا. اس سے بچنے کے لیے ایک چیز کہ وہ اسے تنگ آئے گا، دوسرا وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے اس کو اس کمپارٹمنٹ میں ڈالا، اس ٹائٹ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ڈالا جہاں اس کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کلاس ٹیوشن کلاس ٹیوشن کلاس ٹیوشن. تم سب جانتے ہو پھر بھی ٹیوشن امپورٹنٹ ہے. ایک تو ڈسکریجنگ ہے چائلڈ کے لیے، اس کے سیلف کانفیڈنس پہ حملہ ہے، اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اس کا انیشیٹو فیل ہو رہا ہے. ایسا بچہ بات بھی نہیں کرے گا، کوئی نئی سوچ بھی سامنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس سسٹم میں ایسے فٹ ہو جائے گا کہ اس کو لگے گا ہی نہیں ضرورت ہے ایسی کسی چیز کی. جب بھی ایسا موقع آئے گا ماں باپ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے، کسی کے حوالے کر دیں گے، وہ مجھے آگے نہیں جائے گا. انتظار ہے کون بتائے گا کیا کرنا ہے. جو کرنا ہے بچے کو خود کرنا ہے اور اسے یہ موقع دیا جائے. ہم سب سوچیں اس بارے میں اپنی اپنی جگہ. اس میں ہر ایک کا فیصلہ اپنے گھر کا فیصلہ ہے، یہ کوئی سماجی یا قومی فیصلہ نہیں ہے. ماں باپ کو فیصلہ لینا ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ دوسرے پہ ہم نہیں ڈال سکتے. ہم کون سا فیصلہ لیں گے یہ ہم تک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.